کہ شاید اب وہ قیامت ختم ہے اور یہ کھیل اب آخری سین پر آ گیا ہے، اور شاید اس کا مفہوم یہ ہو کہ اس دنیا میں ہم نے شرک کا، الحاد کا، یہ سارے بے حیائی کا، بے شرمی کا، سودی نظام کا، انسانی حاکمیت کا یہ سارا کھیل ہم نے بنایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہونے پہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب وہ جو کارساز ہے وہ اب اس کو آخری جو ہے اس مقابلے کے اندر ملیا بیٹ کر دینے کے در پہ ہے۔ اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنوں، اور اس کے بعد اب لافزنی کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ کون ہے جو میرے اس سارے معاملے کو ختم کر سکے؟ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب۔ فرنگی ویسٹرن امپیریلزم، ملوکیت کا خواب، دنیا فتح کرو، کولونائز کرو، یہ پہلا خواب تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس سے بہتر خواب دیکھ لیا ہے کہ خواب کا جا کر آکوپائی کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ سودی نظام میں اور بینکنگ کے نظام میں اور انٹرنیشنل کمپنیوں کے نظام میں اور گلوبلائزیشن کے ذریعے اور ٹرپ کے ذریعے سے خون چوستے رہو، وہ رہے اپنی اپنی جگہ پر، ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کریں گے، انہیں فتح کریں گے تو رد عمل بھی تو پیدا ہوگا نا، خون ریزی بھی تو ہوگی، وہ کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ وہ آزادی حاصل کریں، ہمیں ماریں گے۔ تو اب یہ جو نیا امپیریلزم ہے، مالیاتی امپیریلزم، یہ اب ہے، یہ سارا خواب فرنگی کو میں نے دکھایا ہے، میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجدوں دیر و کلیسا کا فسوں۔ یہ مسجد اور دیر اور کلیسا اور مندر اور یہ اور وہ، اس کا سارا اثر میں نے ختم کر دیا۔ کیا کیا؟ سیکولرزم کی پٹی بڑھا دی۔ بھائی یہ علیحدہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، کہیں اور جائے، وہاں جائے، یہاں جائے، کلیسا میں جائے، سینیگوگ میں جائے، کہاں جائے، کوئی نہیں، جاؤ، لیکن ملکی نظام، ملکی قانون، حکومت، ریاست، معیشت، معاشرت، اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ جو بھی اثرات تھے، جو بھی ہولڈ تھا مذاہب کا، آخر خدا کو تو مانتے تھے نا۔ اس دور حاضر سے قبل جو ہے انسان کی گمراہی صرف ایک تھی، شرک۔ وہ کیا ہے؟ ایک بڑے خدا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی ماننا، بڑے خدا کا انکار نہیں تھا۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ اس بڑے خدا کو اٹھا کے مسجد میں بند کر دو، مندر میں بند کر دو، سینیگوگ میں بند کر دو، چرچ میں بند کر دو، اور جہاں پورا ہمارا نظام یہ ہم چلائیں گے، وہی آر دی سوورنس، سوورنٹی بلانگس ٹو اس، ہم جو چاہے کریں۔ لہذا میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، امپیریلزم، اور میں نے توڑا مسجدوں دیر و کلیسا کا فسون، سیکولرزم۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، ناداروں کو، غریبوں کو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ تمہاری قسمت ہے، تم کسان ہو، ہاری ہو، تمہاری قسمت یہی ہے، اس کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے۔ کوئی بغاوت کا خیال پیدا نہ ہو جائے، کہیں کو کھڑے ہو کر کوئی ریزسٹنس کی موومنٹ شروع نہ کر دینا، تقدیر ہے، طلب تقدیر کے حوالے۔ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ یہ لفظ منعم جو ہے عربی کا، یہ منعم بھی ہو سکتا ہے، منعم بھی ہو سکتا ہے۔ منعم اس میں فاعل ہے، منعم اس میں مفعول ہے۔ منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی گئیں۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جن کے پاس دولت ہوتی تھی وہ اس کو خیرات کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیر کے کاموں میں لگاتے تھے، پن کے ثواب کے کاموں میں لگاتے تھے۔ میں نے اس کی بجائے کہا بیگم پاگل ہو گئے ہو، جمع کرو سرمایہ داری، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ اور جس کے پاس فاضل سرمایہ دولت اللہ نے دی تھی، اس کا جو طریقہ تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، میں نے کہا نہیں، جو بھی ہے جمع کرو، جمع فاوا،
جس نے جمع کیا اور خوب پھر سینچ کر رکھا، سنبھال کر رکھا، بچا کر رکھا، یا کہا جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ سبق میں نے دولت مند کو سکھا دیا۔ تو میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا، میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنون۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں؟ کون ہے؟ میں نہیں ماننے کو تیار کہ ہمارے اس پورے کھیل کو کوئی طاقت ہے ایسی کہ جو ختم کر سکتی ہے۔ یہ لفظ نہیں کر رہا ہے، آخر کچھ خود سیلف ایشورنس کے لیے بھی کچھ ساتھیوں کی بھی جو دل بڑھانا ہوتا ہے نا، آخر چاہے آدمی دیکھ رہا ہو کہ آئی ایم فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل، لیکن پھر بھی ساتھیوں کو تو برقرار رکھنے کے لیے دل بڑھانا، کو دل جوئی کرنا، کو حوصلہ دینا۔ کام کر سکتا ہے اس کی آتش سوزاں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سودے دروں، اور جس کی شاخیں ہو ہماری آبیاری سے بلند۔ کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں؟ بس یہ خطاب تو ختم ہو گیا۔ تو سوال یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ مجلس شورا بلائی کائے کے لیے؟ تو پہلا مشیر جو ہے وہ گویا ہوتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ آپ نے جو فرمایا سچ کہا، یہ ابلیسی نظام، یہ سیاسی نظام، یہ لبرل ڈیموکریسی ہیومن ساورنٹی بیسس پر، اور یہ جوئے اور سود پر مبنی سارا ظالمانہ استحصالی نظام معاشی، اور یہ بے حیائی کہ انسان حیوان بن گیا ہے۔ اقبال نے اپنی وہ جو ذرا غزلیں ان کی باغ درا کے آخر میں ہیں، کچھ استہزائیہ انداز میں بھی ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی، وہ اوٹ بھی نہیں رہے گی۔ معاملہ اس درجے جو ہے فحاشی کی انتہا کو پہنچ جائے گا، پہنچا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو کچھ یورپ میں ہوتا ہے، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوئے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سامنے موجود۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام؟ پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام، یہ بہت اہم ہے۔ عوام کے اندر ایک پیسیمسٹک ایک انداز پیدا ہو چکا ہے، ویکٹریس نہیں ہے۔ اب وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، خوئے غلامی میں پختہ ہو گئے، دبے رہنے کے لیے تیار ہیں، ایکسپلائٹ کیے جانے کے لیے تیار ہیں۔ پختہ اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام کسے کہتے ہیں؟ وہ نماز جس میں قیام نہ ہو۔ نماز میں قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر سجود ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، لیکن ان لوگوں کی نماز اب وہ ہے جس میں قیام ہے ہی نہیں، رکوع ہے یا سجود ہے، ہر جگہ جو ہے ماتھا ٹیکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر جو ہے اس پورے سارے نظام کو، ظالمانہ نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ کچھ طلب تقدیر ہیں، کچھ کہتے ہیں مجبور ہیں، کیا کریں، کچھ حال مست ہیں، کچھ مال مست ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی اس کے عام مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ آرزو، امنگ، کوئی اعلیٰ اونچا خیال، کوئی اونچا اعلیٰ نصب العین، کوئی اونچا آدرش، کچھ نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ حیوان کی سطح پر نظر آ چکا۔ آرزو اول تو پیدا